نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام راہ حق کے مسافر، عاشقان رسول، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت مگر بڑی شان والی، بڑی عزت و وقار والی اور حقیقت شناس لوگوں کے لیے رہنمائی والی، وہ جو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں یہ حکم ہوا ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اگر کوئی دین کے علاوہ اپنی مرضی میں شامل کرے گا، کون؟ حدیث قرآن کے علاوہ، جس سے کوئی تعلق قرآن اور حدیث سے نہ ہو، فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ میں ایسے ہوا کہ ایک محفل میں گیا تو وہاں انہوں نے ایک واقعہ شروع کیا، ہارون رشید بادشاہ اور زبیدہ خاتون کے ایک لڑکے کا۔ وہ علامہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، تو اسے وزراء نے کہا، ہارون رشید کے وزراء نے کہا کہ یہ شاہی لباس پہن کر آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں، تو یہاں آئیں تو دیکھیں یہ لوگ کہیں کہ یہ بادشاہ کا لڑکا، تو یہ انسلٹ کرتا ہے، توہین ہوتی ہے کہ بادشاہ کا لڑکا یہ ایسے ہے۔ یہ ایسے من گھڑت جو باتیں ہیں جب دین میں داخل کریں گے تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ پھر ایک آئے گا جسے مجدد کہتے ہیں، کہ حق اور باطل کی جدا جدا کر دینے والا، کہ اس نے ایسے کیا کہ باپ نے منع کیا کہ بیٹا اگر یہاں آتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ یہ اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ یہ تو میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا صاف ستھرا رہیں، کپڑے اچھے پہنے۔ تو اس نے کہا کہ ابو یہ وہ چڑیا کو آواز دیں کہ وہ میرے ہاتھ پہ آ جائے۔ انہوں نے کہا یہی تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دانش مندی کی بات کریں۔ چڑیا کا اپنا جان ہے، وہ اپنی مرضی آئی ہے، ان پہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ یہ جانور ہیں، اڑنے والے، وہ جہاں چاہے بیٹھیں جہاں چاہے۔ تو چڑیا اس نے بلائی تو ہاتھ پہ بیٹھ کے، میں نے تو کبوتر بھی بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں ہاتھوں پہ، اسی کو مان لیں۔ باز بھی دیکھیں ہاتھوں پہ کندھے پہ بیٹھے ہوئے، اسی کو مان لیں۔ تو اس نے ایسے کیا کہ میں اس کا راز یہ نہیں کہ ولایت کا یہ فاش ہوا، تو وہ مدینے کی مکہ کی طرف چلا گیا۔ تو ایسے وہ گارا بناتا تھا، بہت زیادہ محنت کرتا تھا، تو مزدوری کم لیتا تھا۔ یہ صفت میں شامل کر رہے ہیں، یہ ولایت کی تعریف ہو رہی ہے کہ ولایت میں کیا، وہ مزدوری کم لیتا تھا، کام زیادہ کرتا تھا۔ تو جب جاتے ہوئے اس کی مما نے ایک اس کو انگوشتری دی، چھاپ دی کہ بیٹا کسی مشکل گھڑی میں آپ کو کام آئے گی، اگر نہیں رہنا چاہتا تو جاؤ اللہ کے حوالے چلے جاؤ۔ یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ مکہ شریف میں جہاں مزدوروں کا ایک منڈی لگا کرتی تھی، وہاں جا کر وہ بھی بیٹھ جاتا۔ تو وہاں کوئی ان کا نام پوچھ کر بلاتے کہ وہ کوئی ایک لڑکا ہے، وہ کام جو گارا وغیرہ بناتا ہے، مستریوں سے کام کرتا ہے، کام اچھا کرتا ہے، مزدوری کم لیتا ہے۔ تو وہ اس کا کام انہوں نے بتایا کہ وہ تو منزل قرآن کر رہا ہے، وہ دیکھیں وہ جا کر اسے لے جاتے۔ ایک وقت آیا تو اس کا ایک ساتھی وہ جاتے ہوئے واپس جب لوٹتا تو خانہ کعبے میں نمازیں ادا کرتا۔ ایک اس کا دوست تھا تو اسے کہنے لگا کہ یار میرا تو وقت آخری آ گیا ہے، جو میں نے کما حق ہو، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پہ، میں سچی بات بتا رہا ہوں، جو میں نے سنا وہ بیان کر رہا ہوں۔
تو وہاں وہ خانہ کعبہ کے آڑ میں بیٹھ جاتا. اس اپنے دوست کو کہا کہ جب میں وقت آخری آ گیا تو یہ میری جو چھاپ ہے میرے فلاں جا کر عراق میں ہارون رشید کے بادشاہی میں دے دینا. یہ بتا وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ عراق کا رہنے والا. یہ عراق سے اس نے ایک روڈ اور ایک نہر زبیدہ نے مکہ معظمہ تک وہ لے کر گئی تھی جسے زبیدہ نہر کہا جاتا ہے. یار یہ نہریں بھی نکالیں سڑکیں بھی نکالیں مگر دین میں ملاوٹ نہ کریں. میں خدا کا واسطہ باتا ہوں آپ کو ہاتھ جوڑ کر یہ ایسا کام نہ کریں جو جس کی وجود جس سے کوئی نسبت رسول نہ ہو اور پیغام الہی سے کوئی تعلق نہ ہو. ایسی باتیں نہ کریں. تو ایسے ہوا کہ جب اس نے واپس آیا وہ آدمی تو اس نے ہارون رشید کو دی. تو ہارون رشید نے دیکھا یہ تو میری بادشاہی کی چھاپ ہے، یہ انگشتری ہے، یہ کہاں تھی؟ تو اس نے زبیدہ خاتون کو بتائی تو وہ رونے لگی، کہنے کہ آج اے افسوس میرا بچہ آج دنیا سے چلا گیا. رونے لگی. یہ میں نے اپنی کانوں سے جو واقعہ سنا ہے کہ وہ اتنا بڑا صاحب ولایت تھا کہ اس نے جب آخری وقت میں اپنی انگشتری اپنے والد کو دی. یہ دیکھیں یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. اللہ تک کا حکم ہے بالوالدین احسان، اپنے والدین پہ احسان کرو. تو حضور نے ارشاد فرمایا تو اور تیری جائیداد دونوں تیرے والدین کی ہے، اور جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی قدموں کے پیچھے رہنے کا مطلب کیا ہے کہ والدین کا تابع دار رہیں، اپنی ماں کا تابع دار نہ رہے، گستاخی نہ کرنا. جس نے ساری زندگی جدائی کا زخم ماں کو دیتا رہا، باپ کو دیتا رہا، وہ ولی اللہ بن گیا ہے کہ چڑیا کو اس نے بلا لیا، یا چڑیا چھوڑ کر باز کو بلا لے، کبوتر کو بٹھا لے. میں نے کئی کبوتر دیکھے ہاتھوں پہ کھیلتے ہوئے. کبوتر کو کیا اس کا نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی ہے واسطہ تعلق ہے یا قرآن سے کوئی ہے تعلق؟ ایسے اگر کریں گے تو ہمارے بچے جی یہ بغیر والدین کی دعا سے، بغیر والدین کی خدمت سے ولی اللہ جاتے ہیں. خواجہ ویس کرنی اندھی بوڑھی ماں کی خدمت کرنے والا. لوگ طواف کرتے رہے خانہ کعبہ کے، نوافل پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، وہ پیچھے رہ گئے. خواجہ ویس کرنی آگے نکل گیا. بے شمار تاریخیں ایسی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ کو بھیجا کہ فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ. نبی ہو کر، نبی بھی اور رسول بھی. یہ دیکھا رسول کسے کہتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے اگر مولوی سوائے ختم کے بغیر اگر کوئی باتیں کر رہا تو یار میرا اس میں کیا قصور ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جس پہ رسالت گزرے آئے، وہ کیا کتاب جس پہ نازل ہو اسے رسول کہتے ہیں. حکم کیا ہوا جاؤ کساب کے پاس، اس سے دعا کراؤ تو بارش ہو جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ نے سوچا کہ یہ تو بڑی بات ہے، وہ دیکھیں اس کساب میں خوبی کیا ہے. جب وہ اس کساب کے پاس گئے تو دیکھا وہ جو اچھی وہ اس میں جو گوشت کی بوٹیاں ہیں وہ الگ رکھ لیتا ہے، تو جو عام گوشت ہے لوگوں کو دیتا ہے. تو یہ بھی ان کو پیغمبر خدا کو کب ایسی بات اچھی لگے. تو جب گھر گیا تو کپڑے بدلے، کھانا پکایا، تو ایک دروازے کے پاس باہر بیٹھ گیا تو 2 لقمے کسی اور کو کھلا رہا ہے، 1 لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاح دیکھتے رہے. جب وہ بندہ چلا گیا کھانا کھلا کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاح وہاں دیکھنے کے کس کو کھانا کھلا رہا تھا. دیکھا وہاں ایک بوڑھے تھے، اتنے ضعیف تھے کہ ان کی پہچانے نہیں جاتے تھے یہ ہے کیا چیزیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ گناہگار ولی اللہ گناہگار جس کے پاس نبی چل کر جائے، نبی کا دیدار کرنے والے کو گناہگار اگر کو کہتا ہے وہ تو صحابی رسول بنتا ہے. اگر تو اس پہ بھی یہ لعنت میں بھیجتا ہوں کہ نبی کا دیدار کرنے والے کو یہ گناہگار کہہ رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اس کی شکل تبدیل ہو گئی تھی. کیا سنتے آ رہے ہیں آپ ہی یہ؟ یار خدا کا خوف کریں. یہ ان لوگوں کو کیوں شرم نہیں آ رہا کہ لوگوں پہ اطاعت زدی اور الزامات ایسے گندے لگا رہے؟ تو پھر ہم ولی اللہ بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں. ان کی شکل ایسی تھی. وہ جا کر دیکھا تو انہوں نے پوچھا کیا وہ دونوں بھی دیکھتے ہوئے وہ دونوں بوڑھے فوت ہو گئے، والدین کریمین دونوں فوت ہو گئے. تو اس کا بیٹا وہی قصاب آیا تو پوچھنے لگا
کہ کیا آپ حضرت موسیٰ ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی میں قربان جاؤں نبیوں کی شان پہ. آپ نے فرمایا ہاں میں حضرت موسیٰ ہوں. آپ کو کس نے بتایا کہ میں موسیٰ ہوں؟ جب میرے والدین کریمین کو میں کھانا کھلاتا تو کھانا کھانے کے بعد وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، جب اس رسول، اس پیغمبر، اس نبی کی دیدار سے پہلے میری موت نہ آئے. آج وہ دونوں کے دونوں فوت ہو گئے ہیں. اس سے پتہ چلا آپ ہی اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں. کون سے کس کو بازی ملی؟ والدین کی خدمت کرنے والے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس گئے؟ والدین کی خدمت کرنے والوں کے پاس. یہ ایسی جو من گھڑت باتیں ہیں کہ والدین کو نافرمانی کرتے ہوئے، والدین کو جدائی کا زخم دینے والا، باپ کو جدائی کا زخم دینے والا، وہاں تو گارا بناتا رہا، جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 میں، نہ ہو میری زبان بھی کاٹ دے، میری گردن بھی کاٹ دے. آپ نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کریمین کو ایک بار دیکھتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب ہے، تو وہ گارا بنا رہا ہے. والدین کا چہرہ دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے. وہ چھوڑ کر گارا بنانے والا ولی اللہ بن گیا تو جو والد کی خدمت یا والدین کی خدمت دے رہا وہ نائل ہو گیا، وہ تو ولی اللہ بن گیا. تو یہ ہے ایسی من گھڑت باتیں دین میں داخل کرتے ہوئے یہ دین کی اور تباہی اور بربادی اور فرقہ واریت کی لعنت کو اضافہ کر رہے ہیں. اس وقت وہ دیکھیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ہے تو انجینئر ہے، مگر وہ تو باتوں میں دین پہ تنقید کر رہا ہے. تو دین کی تنقید کرنے کا موقع کون دے رہا ہے؟ یہی مولوی. آتا وغیرہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ ایسے واقعہ ہے بھی تو ہم بھی نہیں مانیں گے. اگر کوئی ولی کا انکار کرتا ہے تو کافر تو نہیں مان جائے گا وہ. اگر وہ ولی اللہ ہے بھی ہے تو ہم اسے نہیں مانتے. اس لیے جو قرآن نہیں مان رہا، حدیث رسول اللہ نہیں مان رہی، اللہ کے رسول نہیں اس کو مان رہے، تو ہم ایسے کیسے مان لیں؟ اللہ تو کہتا ہے والدین کی خدمت کریں. تو جو خدمت سے بھاگا لوگوں کا گارا بناتا رہے اس کو ہم ولی مان لیں؟ کیسے مان لیں بھائی؟ قرآن کریم کی مخالفت کرنے والا. تو حضور نے ارشاد یہ فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنے والا، تو اور تیری زیادہ دونوں تیرے والدین کی، ان کا ادب و احترام کریں. جو اپنے والدین کریمین کو ایک بار دیکھتا ہے ایک مقبول حج کا ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ حج کا ثواب ہے تو پتہ نہیں حج کیا، جو ہم حج کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، مگر اس کے لیے میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کا مقبول حج ہے جس نے والدین کریمین کو دیکھا. تو جس نے ساری زندگی والدین کریمین کو جدائی کے زخم میں اس کا جگر جو جلاتا رہا وہ ولی اللہ بن گیا. تو حضور کا فرمان پیچھے ہو گیا، اللہ کا قرآن پیچھے ہو گیا، تو مولوی کا خطاب پہلے ہو گیا. یار خدا کا خوف کرو. ایسی باتوں کو، یہ آپ میری چھوٹی سی جماعت، یہ مجاہدین کی جماعت، یہ جو فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، نبی کی محبت کا جھنڈا بلند رکھیں، شریعت کو ترجیح دیں. جو آدمی شریعت قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا اس سے اب اگر عوام میں بھی اٹھتا ہو ہم نہیں اسے ولی مانیں گے. کیوں ولی مانیں بھائی؟ کیوں ولی اللہ مانیں گے اسے؟ ہم اسے کیا ولایت ہے اس کی؟ کیا قرآن کی مخالفت کی ہے اس لیے ولایت ہے اس کی؟ حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے یہ فرمایا کہ جو والدین کو دیکھتا ہے محبت سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. وہ مسترد کرتا ہے تو اپنی مرضی سے چلتا ہے. میں یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں اسے قبول کیا جائے گا. اور جو دین اپنے قرآن حدیث سے جس کی کوئی نسبت نہ ہو اپنی مرضی کا تو کو دین بنا لے، اسے نہیں قبول کیا جائے گا. تو ہم ایسی من گھڑت باتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک دور میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے. مجدد کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والا. پھر کیا؟ وہ لوگ ایک نیا پیدا کرنے والا. مجدد کے لفظی معنی نئی چیز پیدا کرنا. نئی کون ہوگی؟ جو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کہہ دیا دین مکمل ہو گیا. وہ اصل حقیقت سے وہ جیسے تھا وہ پیش کرنے والا وہ مجدد ہو سکتا ہے. کہ جو بلا وجہ، یہ دیکھیں، نہ اس کی نسبت قرآن سے
اگر کسی موچی مراسی کسی اور کا لڑکا، کسی قصاب کا لڑکا والدین کا فرما بردار ہے، وہ ولی اللہ نہیں بنا۔ یہ ہارون رشید کا لڑکا، یہ بادشاہ کا لڑکا تھا، اس لیے وہ تمام قرآن حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے وہ ولی اللہ بن گیا۔ یار ایسی باتیں ماسٹر صاحب، میں اگر غلط ہوں تو آپ ہی اسی وقت کہہ دیں، کیا اس کی نسبت قرآن سے ہے؟ یہ ایک قرآن کریم میں ہے کہیں کہ والدین کا نافرمان ولی اللہ بن سکتا ہے؟ تو جس نے والدین کی خدمت سے بھاگ کر گارا لوگوں کا بناتا رہا وہ ولی اللہ بن گیا، کیسے بن گیا؟ اویس صاحب آپ میرے دوست ہیں، اس لحاظ سے کوئی دوستی نہ کرنا۔ میاں صاحب آپ میرے دوست ہیں، اس لحاظ سے بالکل دوستی نہ کریں کہ میں اگر غلط بیانی کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، اگر اس کی میں حمایت کر رہا ہوں تو بابا کہیں کہ بابا ہم تو آپ کو پیر مانتے ہیں، تو پیر کا یہ کام ہے کہ حدیث رسول اللہ کے خلاف اور قرآن کریم کے حکم کے خلاف چلنے والا اسے ہم پیر ہم نہیں مانتے، ہمیں چھوڑ دیں۔ آپ اپنے کسی سچے پیر کے پاس چلے جائیں جو جھوٹ بولنے والا نہ ہو۔ پھر یہ دیکھیں کہ کارساز کس کو ماننا چاہیے؟ اللہ کو۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تمام نبی جتنے بھی ہیں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ ایسے ہے نا، اس کی رحمت کے محتاج ہیں ہم سارے کے سارے۔ وہ اتنی بڑی شان والا جس نے آگ مٹی، آگ پانی مٹی ہوا کو ایک جگہ رکھا اور اس کو زندہ بھی رکھا، اتنی بڑی شان والے کو چھوڑ کر دوسروں کو ہم کارساز مان لیں، پھر دوسرے جادوگروں لوگوں کو مان لیں کہ یہ دیکھیں کب ایک اور بھی کچھ دنوں میں پہلے بتایا گیا، اس کی تصویر بھی، اس کے کپڑے بھی کالے، بے شمار اس نے چھاپے پہن رکھی ہیں۔ تو لیکچر دے رہا کہ 18,000 اور مخلوق ہے جو ان کے ساتھ بھی ان کا حالات جاننا، یہ اس علم میں یہ موجود ہے، یہ اس میں ہمیں کیا پڑی ہے؟ جس نے پیدا کی وہ جانے، وہ مخلوق والا جانے، وہ خالق جانے، مخلوق والا ہمیں کیا پڑی ہے بھائی؟ اس 18,000 مخلوق کے ساتھ اس کو جاننے کے لیے ہمیں کوئی بھیجا گیا؟ اس لیے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا اب اپنی عبادت کے لیے، ہمیں کیا پڑی ہے جو 18 لاکھ جو 18,000 مخلوق جو ہے اس کا حالات جاننے کے لیے یہ علم کریں، یہ علم کریں۔ ہماری جوتے کو پرواہ اس کی، خالق جانے مخلوق جانے، ہمیں کیا پڑا ہے؟ ہمیں کیا اس میں؟ کیا ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے؟ ہم مخلوق الہی سے بلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ اس بات پہ بھی ہم یہ کریں گے، ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں، اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ جی بندہ اگر گوئے نمی ہے نا تو بندہ رکھے یا کام آ جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ جو اس نیت سے کسی سے بلائی کرتا ہے، اللہ اسی آدمی سے اسے ذلیل و خوار کر دے۔ نیکی کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں اس سے بلائی کر رہا ہوں، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کا امتی ہے، اس کو میں کھانا کھلا رہا ہوں، یا اللہ جو میرے پاس طاقت تھی میں نے اس کی خدمت کی ہے، یا اللہ یہ قبول فرما لے۔ یہ الگ چیز ہے، یہ اس کی مخلوق کا ایک چمٹی ہے، اگر اس سے بھی بلائی کریں۔ کارسا یہ نہ ماننے کہ یہ سے میں بلائی کروں گا کل ہمارے کام آئے گا، کام وہی آئے گا، وہ خالق کائنات ہے جو تمام کائنات کا نظام چلانے والا، اس پہ بھروسہ نہ چھوڑے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ان سے ہمیں جدا کرتے ہوئے اپنی جادوگر یہ کر دیتا ہے، جادوگر وہ کر دیتا ہے، جادو کو علوم کو وسیع اور وسیع کرنے میں سرگرم ہے۔ جادو کا جنون ہمارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا کہ جادو ایسے کر دیتا ہے، جادو ایسے کر دیتا ہے۔ جادوگروں نے اپنی دکانیں، کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی تعویذ لکھا ہے، کسی کو دیا ہے، کسی کو پیسے لیے تو مجھے یار پکڑ لے۔ یہ کیوں باتیں یہ بنوا رہے ہیں مرزا، وہ جو ہے اس ایسے لوگوں سے وہ باتیں کلوا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جاہل پیر اور جاہل مولوی، اس لیے اس کو ضرورت ہو رہی ہے، ورنہ اگر کوئی پیر ہو تو اس کے جواب دے نا یار، قرآن حدیث کی روشنی میں دینا۔ یہی اگر اسے کلپ یہ دے بھیج دیں اسے، یا اس میں سے کچھ نکال دے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نکال دے، کیا مجال ہے اس کی؟ کیونکہ قرآن کی جو شان ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے،
حدیث رسول اللہ وہ بھی بتا گیا، اس کی کیا مجال ہے وہ اس پہ تنقید کرے؟ تنقید والی باتیں نہ کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں جو اذان اگر فرض کیا پڑھ رہے ہیں، ایسے آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے وہ اس میں داخل، اس دین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر سے بڑا کوئی نام نہیں ہے، جس کے سامنے کائنات پوری جھکی ہے۔ کس کے سامنے جھک رہی ہے؟ اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، اس لیے تو بڑا ہے، تو تیرے سامنے میں جھک رہا ہوں۔ کس کے سامنے جھک رہا ہوں؟ تیری بڑائی کے سامنے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کسی دوسری چیز کو ترجیح دیتے ہیں تو یار سوچ لیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ پھر یہ رملیں ڈالنے والے، یہ شیطان لوگ رملیں ڈالنے والے، یہ دیکھ کالا بکرا چٹا بکرا جو اللہ نے پیدا کیا، سب حلال جانور، سب حلال ہے، یہ کریں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کریں تو وہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا دین پہ یہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو متزلزل کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں جو جادو کا جنون پیدا کر رہے ہیں۔ کیا مولوی اور پیر کو یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، کوئی بات اس وقت بھی یزید کے دور میں کہا کہ 6000 حدیث تو ہم نے من گھڑت حدیثوں میں داخل کر دی ہے، تو آپ کیسے نکالیں گے؟ تو اس وقت کے جو ہمارے کابرین تھے جن کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے کہا کسوٹی ہے قرآن سے، جو قرآن کریم سے بات ٹکرائے گی ہم اسے حدیث مانیں گے ہی نہیں، اسے سنت مت سے باہر نکال دیں گے، وہ نہیں ہم مانیں گے۔ تو ہمیں تو وہ مانیں گے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو قرآن نے ادا فرمایا۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو اس کے بعد اگر کوئی بات مان رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، بالکل جھوٹا ہے، وہ سارا سر جھوٹا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم قطعاً ولایت نہیں ولی اللہ نہیں مانیں گے، ولی اللہ اسی کو مانیں گے۔ اس کرامت کو، چڑیا کو اٹھا لیا، باز کو پکڑ لیا، خود اڑ پڑا، اگر خود اڑ رہا ہے تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ ہم تو مانیں گے جو پیروی رسول والا ہے، جو ذکر الہی والا ہے، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام ماننے والا ہے، تو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا ہے، تو والدین کو دھکے دے، رزق حرام کھائے، زکوٰۃ ہم نہ دیں، ٹیکس گورنمنٹ کا ہم نہ دیں، ملک سے وفا ہماری کوئی نہ ہو، تو پھر ہم ولی اللہ بھی ہیں۔ تو کبوتر بنے ہوئے جائیں تو مسجد کے آگے جا کر کھڑے ہوں، حضرت صاحب کو جگہ دیں، حضرت صاحب کو جگہ دیں۔ یار جہاں جگہ ملتی ہے، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ اس داڑھی کے کو قربانی نہ دیں، اپنے ضمیر کو، اپنے جو اس کو قربان کریں، اپنی آن کو قربان کریں۔ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پہ بیٹھ دیں۔ یہ حضرت صاحب آ رہے ہیں، یہ حضرت صاحب آ رہے ہیں، وہ حضرت صاحب تو ہوئے یار، ہے تو میرے آقا کریم کے غلام ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی یہ مخلوق ہے، یہ کس کی امت ہے؟ میرے آقا حضور کی، میرے بابا جی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کسی کو کم تر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بالا تر سمجھیں، تو یہی تو بڑا گناہ ہے، تکبر کرنا۔ تکبر ہی کو تو سب سے عزازیلی کام ہی یہ ہے، وہ تو ہمارے اندر سے گیا ہی نہیں۔ جب اپنے اندر کا جب تک ہم کتا باہر نہ نکالیں گے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں نہ رہیں گے، کسی ولایت کی امید، بلکہ ولایت کی امید رکھتے ہیں، مرتے ہوئے جاتے ہوئے آخری سانس میں ایمان کی بھی خیر منا لیں، وہ بھی میرے خیال میسر نہیں آئے گا۔ صرف ایک ہی بات کو مانیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تابعداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔